بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں. آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں. آج ہے 24 اکتوبر اور 24 اکتوبر پوری دنیا میں پولیو سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جاتا ہے. تو اسے پولیو سے بچاؤ کے عالمی دن کے طور پہ پوری دنیا میں منایا جائے گا. خصوصی طور پہ ان ممالک کا ذکر ہوگا جہاں پہ پولیو آج بھی موجود ہے. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج جہاں پولیو کا ذکر ہوگا وہاں پاکستان کا ذکر بھی ہوگا. دنیا میں صرف 3 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ آج بھی پولیو موجود ہے, جن میں نائجیریا ہے, افغانستان ہے اور پاکستان ہے. نائجیریا میں پچھلے 3 سال سے کوئی بھی پولیو کا کیس سامنے نہیں آیا ہے. افغانستان میں کچھ کیسز سامنے آئے ہیں اور پاکستان میں صرف اسی سال 76 کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے, اور ان 76 کیسز میں 56 کیسز کے پی کے خیبر پختونخوا میں سامنے آئے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ایک جب ریسرچ کی گئی پتہ چلا ہے کہ کچھ جو پسماندہ علاقے ہیں اور وہاں پہ آج بھی جہاں پہ ایجوکیشن بہت کم ہے وہاں پہ آج بھی پولیو کی شرح زیادہ ہے. تو ایجوکیشن کا پولیو سے کیا تعلق؟ تو وہ اس کا تعلق یہ بنا کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو پولیو ویکسین نہیں پلاتے. اس حوالے سے بہت سارے خیالات ہیں لوگوں کے. کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا کوئی بچوں کا افزائش نسل کا جو سلسلہ ہے وہ رک جائے گا, یا ان میں کچھ ایسے ان کی صحت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی, یا اس میں کچھ ایسے حرام اشیاء ڈالی گئی ہیں کہ جن سے ہمارے جو دین جو ہیں وہ متاثر ہو جائیں گے. تو مطلب بہت سارے شک و شبہات ہیں, اور ایسی بات نہیں ہے, یہ ایک پورا پروپیگنڈا ہے جس کو ہر پلیٹ فارم پہ چلایا گیا ہے. لائک آپ یوٹیوب پہ جائیں گے, آپ گوگل پہ جائیں گے, آپ انٹرنیٹ سوشل میڈیا کہیں بھی آپ جائیں گے, آپ کو جہاں پولیو سے بچاؤ کے لیے آپ کو بہت سارا کانٹینٹ ملے گا, وہاں پولیو کے خلاف بھی ایک کانٹینٹ ملے گا آپ کو پورا. خیر, پاکستان میں یہ سلسلہ بے شک پہلے جتنا تیز نہیں ہے. پہلے جتنی تیزی سے اور جتنے زیادہ کیسز جو ہیں ہمیں ہر سال سننے میں ملتے تھے, آج اتنے کیسز نہیں ہیں. یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہماری گورنمنٹس جو ہیں وہ جو بھی گورنمنٹ رہی ہے وہ اس کے اوپر بہت توجہ دے رہی ہے, اور ہم چاہتے ہیں, ہم سب پاکستانی چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پولیو جیسی بیماری سے ہم دور رکھیں, اس مرض سے ہم دور رکھیں, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے پولیو کے ڈراپس پلائیں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بچے جو پیرنٹس ہیں وہ پولیو ورکرز کے ساتھ لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں, ان سے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, ساڈے بچے نے یہ پچھلے ہفتے پیتا تسی پھر پیان آ گئے. تو مطلب ٹھیک ہے, آپ ورکر سے بات کریں, اگر وہ انسسٹ کرتا ہے کہ نہیں جی آپ نے 2 مہینے پہلے پیا تھا آپ کے بچے نے, ابھی ہم دوبارہ سے پھر سے سب کو پلا رہے ہیں, کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی بچہ رہ جائے, انہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اس سے کوئی نقصان نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے. جتنے علماء کرام ہیں وہ بھی اس حوالے سے فتویٰ بھی دے چکے ہیں, وہ آپ لوگوں کو واضح طور پہ بیان بھی کر چکے ہیں. تو اپنے بچوں کو خدا را پولیو کے ڈراپس پلائیے اور پولیو کو ملک سے مار بھگائیے. پوری دنیا سے ختم کرنے کے لیے لوگ ایک مشن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح ہم نے صرف پاکستان کا مشن بنایا ہوا ہے. ایک دنیا ایسی بھی ہے جو ایک لوگوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم نے اسے پوری دنیا سے ختم کرنا ہے, اور اس کے لیے اربوں ڈالر کی جو ہے وہ فنڈ ریزنگ ہے. مطلب اتنا پیسہ لگتا ہے کہ جو اس ویکسین کو ہر جگہ پہنچانے کے لیے اور بچوں کو پلانے کے لیے. تو یہ صرف ہماری ہی لڑائی نہیں ہے, اس کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کی لڑائی ہے کہ پولیو کو ختم کیا جائے. اس کے علاوہ دیکھتے ہیں ذرا نیوز پیپر میں کیا ہے. نیوز پیپر میں دیکھنے سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ سب لوگوں سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سابق وزیر اعظم جناب میاں نواز شریف صاحب, جن کی طبیعت جو ہے وہ ناساز تھی اور ان کو جیل سے سروسز ہاسپٹل لاہور وہاں پہ منتقل کر دیا گیا تھا. ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ بڑی تیزی سے گر رہے تھے. آخری جو رپورٹ میں پڑھ رہا تھا وہ 7,500 پلیٹلیٹس ان کے رہ گئے تھے, اور
ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, ان کو صحت دے, اور کسی بیمار کے لیے اس کی شفا کے لیے دعا کرنا میرا خیال ہے یہ ایک کافی اچھا کام ہے. تو سارے آج صبح صبح یہ اچھا کام کرتے ہیں, اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب, سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب, ان کی صحت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اخبار کیا کہہ رہا ہے جناب؟ اخبار کہہ رہا ہے اوکے یہ سب سے پہلے جو بڑی خبر ہے یہ ہے ریاکشن, یہ ریاکشن ہے تو اس کا ایکشن جو ہے یہ تھوڑا سا اوپر ہے. فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں استعفے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, کیونکہ کچھ دن پہلے جب بات ہوئی تھی کہ بھئی آپ آزادی مارچ لے کے جب نکل رہے ہیں تو اس میں کیا کیا شرائط ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو استعفیٰ چاہیے. تو آپ کو استعفیٰ چاہیے, ٹھیک ہے, تو حکومت تک بات پہنچی. تو اب عمران خان صاحب کا بیان آیا ہوا, وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج حکومت کے پیچھے, استعفیٰ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, یہ بات ہوئی. اور اس کے بعد بلاول بھی کہتے ہیں کٹ پتلی حکومت کو گرائیں گے. ٹھیک ہے, اوکے. اور پھر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں پوری قوت سے اسلام آباد پہنچیں گے. ٹھیک ہے, یہ ابھی آئندہ کچھ دنوں میں معاملات جو ہیں وہ کچھ جو سیاست کے موسم میں تھوڑی گرما گرمی پیدا ہونے والی ہے. دیکھتے ہیں یہ کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے, اور یہ واقعی آزادی مارچ جو ہے حکومت کو گرانے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. مگر خیر ہمیں احتجاج اور جتنے بھی دھرنے وغیرہ ہیں اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا میرا خیال ہے اس قوم کو اپنے آپ کو تھوڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بھائی جمہوری نظام میں احتجاج ہمارا بنیادی حق ہے, سیاسی حق ہے ہمارا. ہم اگر چاہیں کسی چیز کو ہمارے اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ہم چاہتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہے, یہ فیصلہ, یہ ڈیسیژن, اس سے جو ہے وہ کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہے. ہم نے اس نظریے کو, اس چیز کو سوچ کے ہم نے ووٹ نہیں دیا تھا, تو ہم لوگ احتجاج کرنے دینا چاہیے ہمیں. اور گورنمنٹ کو بھی ان لوگوں کو احتجاج کرنے دینا چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ اقتدار میں آنے سے پہلے خود بھی, مطلب پاکستان تحریک انصاف, یہ خود بھی جو ہے وہ احتجاج کرتے رہے ہیں, اور 100 سے کئی دن زیادہ احتجاج کیا گیا. خیر جناب, احتجاج کرنے کے حوالے سے ہم نے تھوڑا جو معیار ہے ہمارا تھوڑا سا ہائی کرنا ہے. ہم نے جو جتنی بھی ایمبولینسز وغیرہ ہیں ان کو راستہ دینے کے لیے, اور کوئی غریب بندہ پریشان نہ ہو, کوئی دکاندار کاروبار متاثر نہ ہو, اس حساب سے جتنے مرضی احتجاج کریں. خیر ایک بریک کی طرف بڑھیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں کچھ خاص مہمان ہوں گے. سیریسلی آج واقعی خاص مہمان ہوں گے. تو آپ دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور ابھی میں آپ کو اپنے آج کے پروگرام کے اس حصے کے جو ہمارے خاص مہمان ہیں ان سے ملوانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے مہمان ہیں ان کو دیکھ کے ہمارے ساتھ ایک بچہ موجود ہے, ٹھیک ہے, جس نے اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا. اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو شاید صرف تعلیم کے میدان میں اپنے ماں باپ کو ہمیشہ مایوس ہی کرتا رہا. میں کبھی ان کے لیے اتنی انہیں میں اتنا زیادہ اچھا فیل نہیں کروا سکا, کیونکہ شاید یہ مجھے لگتا تھا کہ مشکل ترین کام ہے. تو اب آپ حساب لگائیں, میرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں آپ اگر, تو یہ کتنی بڑی شخصیت میرے پاس موجود ہے جس نے 40,000 بچوں میں سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. اور ان کے والد صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جنہوں نے ان سارے پیرنٹس کو ان کی سوچ کو غلط ثابت کر دیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو قابل بنانے کے لیے آپ کو بہت مہنگے اسکولوں کالجوں میں پڑھانا پڑتا ہے, اور ایک غریب آدمی کا جو ایک رزق حلال سے ایک محنت کر کے اپنے بچوں کو آج کے دور میں پڑھانا مشکل ہے. اس سوچ کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں انس حبیب اور ان کے والد صاحب محمد حبیب صاحب. ہم آپ کو السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے آپ انس؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں انکل جی؟ اللہ کا شکر ہے سر, دعا ہے. خوش ہیں؟ بالکل خوشی کی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا سر. مجھے پتا ہے آپ کا بیٹا جو ہے وہ, جو بچہ 12ویں جماعت کے امتحان میں 1100 میں سے 969 مارکس لے رہا ہے, وہ بچہ کلاس 1 سے پوزیشن ہی لے رہا ہوگا. یہاں سر اسکول کی سطح پہ یہ فرسٹ پوزیشن ہی آیا ہمیشہ, مونٹیسری سے لے کے آیا. کبھی کوئی سیکنڈ پوزیشن آئی ہو؟ نہیں سر, کبھی بھی نہیں. سیکنڈ آتی تو مجھے تو لگتا ہے ڈانٹ پڑنی تھی اسے. ان کی والدہ زیادہ کرتی سیکنڈ پوزیشن پہ بھی. اوکے, تو آپ کو مطلب یہ پتا تھا کہ کوئی ایسا آئیڈیا تھا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اتنے لائق ہیں ماشاءاللہ کہ ان کی وجہ سے آپ کل کو پاکستان بھر کے ٹی وی چینلز میں جا کے بیٹھے ہوں گے اور ایک مثالی والد کا جو ہے نا وہ چہرہ بن کے آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے؟ جی سر, میں نے اور میری وائف نے جو کبھی بھی تعلیم کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا کہ بچوں کے, میری بیٹیاں ہیں 3 ماشاءاللہ, انہوں نے بھی اسکولوں کے اندر ماشاءاللہ ٹاپی آتی رہی. وہ ہے کہ وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتی رہی, لیکن لڑکا ماشاءاللہ ہمیشہ فرسٹ ہی رہا. کتنے بیٹے ہیں آپ کے پاس؟ یہ ایک چھوٹا ہے, سب سے چھوٹا ایک ہی بیٹا چھوٹا. کیا بات ہے, یہ قد میں تو میرے سے بڑا لگ رہا ہے مجھے. انس کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. کتنے گھنٹے پڑھتے ہو روز؟ روزانہ مطلب 6-7 گھنٹے. ٹائمنگس میری آگے پیچھے میں کرتا رہتا تھا, کبھی 5 گھنٹے پڑھ لیا, کبھی 4 گھنٹے. لیکن یہ ہوتا ہے جس دن کم پڑھتا تھا اس کا کو کور کرنے کے لیے زیادہ گھنٹے پڑھ لیتا تھا. اوکے, تو پڑھنے میں مزہ آتا ہے. تو دوست وغیرہ ہیں آپ کے؟ علاقے میں تو بہت کم ہے, جیسے میں اترتا نہیں تھا نیچے گھر سے زیادہ تر, مطلب ابھی بھی بہت کم اترتا ہوں, تو علاقے میں تو بہت کم ہے, لیکن اسکول کالج میں بہت زیادہ ہے. تو وہ کبھی پیرنٹس نے دوستوں وغیرہ سے روکا تو نہیں؟ نہیں. کھیلتے ہو کچھ گیم وغیرہ, کوئی اسپورٹس سے کسی کا؟ کبھی نہیں. کبھی کرکٹ کھیلی ہو کوئی؟ اسکول میں جب ہمارے جو اسپورٹس کا پیریڈ ہوتا تھا تب کھیلتے تھے, لیکن ایسے نہیں. ایسے نہیں, کبھی نہیں. تو کھیل ویل میں اجازت ملتی ہے گھر سے؟ مل جاتی ہے, لیکن میں کھیلتا ہی نہیں, کیونکہ میں نے بولا پڑھائی پہلے, بعد میں کھیل. پڑھائی پہلے, ٹھیک ہے. تو آپ سب سے جو فیوریٹ سبجیکٹ ہے آپ کا وہ کون سا ہے؟ پہلے تو مطلب اور بھی تھے, لیکن اب جا کے جب میں پورے 12 سال کی زندگی میں اب سب سے زیادہ فیوریٹ میرا اکاؤنٹنگ ہے. اکاؤنٹنگ, اوکے, دیٹس گریٹ. تو پڑھائی کے بارے میں کبھی ڈانٹ پڑی ہے آپ کو گھر سے؟ کبھی کبھی پڑھ جاتی تھی کہ میں جب یاد نہیں کرتا تھا, موڈ نہیں ہوتا تھا. اگر اس جیسے بچے کو پڑھائی کے بارے میں ڈانٹ پڑ سکتی ہے نا, تو پھر میری ساری جتنی بھی ڈانٹ پڑی ہے نا مجھے امی ابو سے, وہ جسٹیفائڈ ہے. تو کس بات پہ ڈانٹ پڑتی تھی؟ کبھی کم پڑھتا تھا تو امی بولتی تھی پڑھ نہیں رہا آج. میں نے بولا امی آج نہیں پڑھا تو کل پڑھ لوں گا میں زیادہ. صحیح ہے. اس بات سے تھوڑی ڈانٹ پڑتی تھی, لیکن پھر اگلے دن کور کر لیتا تھا, امی خود بولتی تھی ہاں کور کر لیا, خیر صحیح ہے. اچھا حبیب صاحب, کبھی آپ کو یہ نہیں ہوا کہ میں اخبار جو ہے وہ بیچنے کا میرا کام ہے, اور ظاہر سی بات ہے اخبار میں اتنی زیادہ آمدن تو نہیں ہوتی ہے, تو آج کل کے دور میں آپ کو مشکل نہیں پیش آئی؟ سر پڑھائی مشکل تو ہوتی ہے, لیکن اس کا کریڈٹ میری بہنوں, میری بیٹیوں کو اور میرے وائف کو جاتا ہے کہ انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا. انہوں نے گھر میں ٹیوشن پڑھائی, سلائیاں کی اور میرا ساتھ دیا. گھر کے اندر چاہے ہم کچھ بھی کریں, اپنی خواہشات کو ختم کریں, کچھ بھی کریں, لیکن بچوں کی تعلیم میں کبھی کمپرومائز ہم نے نہیں کیا. کیا بات ہے, سیلوٹ کرتے ہیں ہم آپ کو, آپ کی سوچ کو, آپ کی محنتوں کو. ڈیفینیٹلی آج آپ کے بچے جہاں بھی کھڑے ہیں ان کے پیچھے آپ کی محنتیں شامل ہیں, اور بہت سی جگہوں پہ والدین اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے بچے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. ان کو اس بچے کو احساس بھی ہے, نظر آتا ہے, میچور بچہ ہے ماشاءاللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں ہم ذرا شامل کریں گے, دیکھتے ہیں کون ہے اور کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں. السلام علیکم جی. السلام علیکم بھائی, شہاد عرض کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. شہاد صاحب کیسے ہیں آپ؟ آج آپ نے پورے سال کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے اور اس بچے کو یہاں لائے ہیں. آپ اس بچے نے ہم سب کا ایک تو سر فخر کیا ہے, ہم سب سر اٹھا کے چلنے والوں میں سو گئے. وہ پیرنٹس یقین کریں آج آپ نے وہ کام کیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ
बड़े बड़े स्कूल और हाई फीस वाले जाके ये चीजें हासिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं। इस बच्चे ने साबित किया, इनके घर वालों ने साबित किया। मेरी आज सिर्फ यही है कि इस बच्चे को मेरे पूरे घर पूरे खानदान की तरफ से सलूट करते हैं, और अल्लाह भी इसको खूब कामयाबी और हर बदनजर से बचा के रखे। बस मेरी आज इसके लिए दुआ और आपके लिए कि आपने इसको लाके सामने गुलदस्ते में सजाया है, इसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, और आपकी दुआओं के लिए शुक्रिया, आमीन। अच्छा हबीब साहब, अभी ये जो स्टेज थी जहाँ तक आपने अपने बच्चे को मतलब अपने बच्चों को पढ़ाया, मेहनत की, और माशाल्लाह उन्होंने आपका सर फख्र से बुलंद किया, आगे का जो मरहला है ना वो तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है अभी। वहाँ अच्छी जगह के लिए जो ज़्यादा पैसे भी दरकार हैं, और वो मगर आपके बच्चे के में सलाहियत मौजूद है कि वो कहीं भी जाएगा वो खुद अपनी तालीम और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे वो स्कॉलरशिप वगैरह वजीफा वगैरह मिल जाए। वैसे आप लोग की क्या तैयारी है और आप क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा बने? सर मेरा तो और मेरी वाइफ का प्रोग्राम था कि बच्चों को कम से कम ये है कि इसको मेडिकल में लें और इसको डॉक्टर बनाएं। हमारा ख्वाब डॉक्टर बनाने का था, लेकिन इसने कहा कि नहीं पापा, मैट्रिक के बाद कि पापा मैं जो है डॉक्टर नहीं बनना, मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे मुल्क और कौम का नाम रोशन हो, और मैं ये है कि इस फील्ड में आना चाहता हूँ। मैंने बोला बेटा अब आपकी मर्जी, हमारी तो ख्वाहिश है डॉक्टर की। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं ये करना चाहता हूँ। मैंने बोला अच्छे चलें, तो मैंने इसको कॉमर्स के लिए दाखिला दिला दिया। लेकिन हमें ये हो गया था कि कॉमर्स में आया है एकदम चेंजिंग हुई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना रिकॉर्ड टूट जाए। लेकिन इसने हमें हौसला दिया कि नहीं पापा आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह मैं मेहनत करके अपनी पोजीशन बरकरार ही रखूंगा। वाह क्या बात है, माशाल्लाह। अनस, कभी आपने ये सोचा है कि आपको तालीम के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा? मैंने सोचा तो नहीं था, मतलब ये था कि एक दफ़ा स्कॉलरशिप एक एक्सचेंज प्रोग्राम था, उसमें भी अप्लाई किया था, लेकिन फिर आगे कहीं ना मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिससे सिलेक्शन नहीं हो पाया था मेरा। तो वहाँ पे मतलब एक्सचेंज प्रोग्राम इसलिए था कि 1 साल का एक्सचेंज प्रोग्राम था, इसलिए मैंने अप्लाई कर लिया था। लेकिन स्टडीज़ के लिहाज से मैंने ये सोचा कि मैं पाकिस्तान में रह के पढ़ूंगा और पाकिस्तान में ही रह के मैं पाकिस्तान के लिए काम करूँगा। ज़बरदस्त, मुझे आपकी इस बात से इतनी खुशी हुई है। अल्लाह ताला आपको अपने इरादे पे कायम रखे। एक बड़ी तकलीफ दह बात यह है कि जब भी कोई काबिल कोई शहरी कोई स्टूडेंट कोई आता है तो उसको हम मुल्क से बाहर भेज देते हैं। जी सर। आप पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का जो है वो ये सारे हालात यहाँ दिल में रख के आप स्टडी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप ज़रूर और आगे जाएंगे और बहुत बड़े इंसान बनेंगे। आप अपने माँ बाप का नाम जिस तरह आपने रोशन किया है, इसी तरह आप पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, फहीम भाई कैसे हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। याहिया भाई आप कैसे हैं? आज मेरी यकीन करें इनसे बात करने की मेरी ख्वाहिश थी, और मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा, और मैं सबसे कहता हूँ कि जहानत किसी की मीरास नहीं है। बेशक जहानत किसी की मीरास नहीं होती है, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो। अगर उसके अंदर जहानत है तो वो जरूर अपने उभर के आता है। और यही वो लोग हैं, यकीन करें कि ये मैं लफाजी नहीं कर रहा, यही वही शाहीन है इकबाल के जो हमारी कौम को हमारी मिलत को आगे ले जाते हैं। लेकिन हमें भी ये चाहिए कि इनको और सपोर्ट करें। और ये वो मिसाल है, देखिए जो बच्चे लाखों रुपए लगा के पढ़ते हैं और वो पढ़ नहीं पाते और उनके मतलब वो इस लेवल पे आते नहीं है, लेकिन इन्होंने नामसाइल हालात में भी इनके वालिद को भी मेरी तरफ से बहुत सलाम हो। इनकी मेहनत, यकीनन इनकी सच्ची लगन ने इनको पहुंचाया। और इस बच्चे की जो चेहरे पे संजीदगी है वो मुझे इतनी जबरदस्त लगती है कि मुझे लगता है कि आगे जाके इंशाल्लाह ताला ये और भी मजीद कोई ना कोई काम करेंगे। मेरा सवाल बच्चे से ये है, हमारे स्टार से, कि देखिए बेटे बात ये है कि आपने एक पढ़ाई की तो आपका जज्बा क्या था? आपके चेहरे पे जो संजीदगी, आपने ये एहसास किया कि आपके माँ बाप जो आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं और आप उनके लिए कोई ना कोई रिजल्ट लाए, आपने क्या चीजें छोड़ी जिसकी बुनियाद पे आपने क्या सेक्रीफाइसेस की जिससे आपने इतनी पढ़ाई करने में इतने नंबर हासिल किए? और आप जो बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं जो तालीम से ज्यादा अपने मोबाइल फोन पे तवज्जो देते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे कि वो आप जैसे बन जाए? बिल्कुल सही,
بھائی تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں اور آپ ہمیشہ بڑا ایک اچھا اضافہ کرتے ہیں جس بھی موضوع پہ ہم بات کر رہے ہوں. جی بچہ بتائیں. دیکھیں یہاں تک بات ہے کہ موبائل فونس کی یوزیج بھی, کیونکہ آج کل تو موبائل فون کا یوزیج ایک نارمل سی بات ہے اور یوزیج کرنا بھی چاہیے, لیکن اس کے لیے بھی یہ کہ کنٹرول ہوتا ہے کہ آپ کنٹرول میں یوزیج کریں. یہ نہیں کریں کہ آپ اپنی پڑھائی کو ضائع کر دیں, آپ پڑھیں نہ صرف موبائل فون کا یوزیج کرتے ہیں, کیونکہ موبائل فون کا یوزیج اس لیے ہوتا ہے کہ نیٹ سے بہت ساری چیزیں آج کل ملتی ہیں, جیسے بکس کی اگر کوئی چیز چاہیے آپ کو, کوئی چیز ڈھونڈنی ہے تو نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں, لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نیٹ پہ لگے رہیں اور یعنی پڑھائی کو پیچھے چھوڑ دیں. تو یہ ساری چیزیں پڑھائی کے لیے نیٹ یوز کریں اور ایک لمٹ میں یوز کریں تو صحیح رہتا ہے ہر بندے کے لیے. پھر جہاں تک قربانیوں کی بات ہے تو یہ ہے کہ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی چیز مطلب کبھی پکنک پہ جانے کا دل کر رہا ہے, کبھی دوستوں کے ساتھ گھومنے جانے کا دل کر رہا ہے, لیکن دیکھتا تھا حالات, پھر یہ ہوتا سوچتا تھا کہ نہیں یار, اماں منع کرتی تھی کبھی کبھار کہ اماں بولتی نہیں جانا, اماں سے پوچھا تھا اماں جاؤں, اماں بولتی تھی نہیں, اچھا صحیح نہیں جا رہا تو نہیں جاتا تھا. اس طرح بہت ساری باتیں, مطلب جب لوگ دوست پکنک پہ گئے ہوتے تھے, کہیں ڈنر پہ گئے ہوئے, کہیں کسی تقریب میں گئے ہوئے, تو میں اس وقت پڑھ رہا ہوتا تھا تو جی, کیونکہ وہاں میں جاتا نہیں تھا ان کے ساتھ, تو پڑھ رہا ہوتا تھا. تو اس طرح یہ تھا کہ کچھ چیزیں اس طرح قربان کرنی پڑی تھی. خیر ہو گیا اور آج ان قربانیوں کا صلاح بھی مل گیا. اوکے بھائی, وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی نے آپ سے ملاقات کی, جی تو کیسا لگا ملاقات کر کے؟ سیاستدان اتنے قریب سے دیکھے ہیں آپ نے, اور کیا کہا ہے؟ مطلب جو چیزیں میں سوچی تھی نا کہ مطلب یہ چیزیں مجھے حاصل کرنی ہے, بہت سارے خواب جو تھے ان میں سے کئی خواب تو پورے ہو گئے سیکنڈ ایئر میں پوزیشن لے کے, تو بس بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کا شکر. مطلب ابھی خواب باقی ہے نا؟ اوکے, خواب تو بہت زیادہ باقی ہے. گڈ. اچھا, تو کیا کہا انہوں نے؟ کچھ کہا کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ خصوصی طور پہ کوئی آپ کی ذہانت کو دیکھ کے کچھ اپریشیٹ کیا جائے گا؟ مراد علی شاہ صاحب نے مطلب یہ کہا تھا کہ انہوں نے آگے جتنی بھی ایجوکیشنل ایکسپینسز ہیں میرے, تو وہ حکومت سندھ اٹھائے گی, تو انہوں نے اعلان کیا. تو صحیح ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت اچیومنٹ ہے ان کا کہنا. اللہ کرے کہ جلد سے جلد جو ہے یہ اپنے وعدے پورے کر بھی دیں, یہ ہونا بھی چاہیے ایسا. مگر پھر بھی ہمت آپ نے بالکل نہیں ہارنی ہے, کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے ہی بڑھتے جائیے گا اور محنت کرتے جائیے گا. مجھے یہ بتائیں کہ کمپٹیشن ہوتا تھا آپ کا اسکول میں؟ کبھی کمپٹیشن نہیں رہا تھا, کیونکہ اسکول میں دو لوگ ایسے تھے جو کبھی بولتے تھے کہ یار نہیں کمپٹیشن ہے, مطلب اس طرح ہوتا تھا کہ نمبرز کے لیے وہ مطلب ہوتے تھے کہ یار انس تیری فرسٹ پوزیشن کی بات ہے, ہمیں بھی لینی ہے فرسٹ پوزیشن, تو وہ مطلب محنت کرتے رہتے تھے. تو میں بولتا تھا کہ اچھا صحیح ہے لے آؤ, مجھے کیا مسئلہ, میں اپنی طرف سے محنت پوری کرتا تھا. تو الحمدللہ کبھی ان کے آ نہیں پاتی تھی اور الحمدللہ میری آتی تھی, تو وہ لوگ کافی وہ بھی بولتے تھے یار انس. اچھا پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ ابھی اسکول میں لے رہے ہو, اسکول میں ٹیچرس تمہیں فیور کرتی ہیں, تمہاری آ جاتی ہے پوزیشن, اور پھر آگے جا کے کیا ہوگا, تمہارا بورڈ میں پوزیشن نہیں آئے گی تمہاری, ہماری بورڈ میں آئے گی. میں نے بولا اچھا صحیح ہے لے لو بورڈ میں بھی. تو پھر 9 میں تھا کہ 9 میں میری 90% تھی, پوزیشن نہیں آئی تھی. تو سب نے کہا کہ انس دیکھا ہم کہتے تھے نا پوزیشن نہیں آئے گی تمہاری. میں نے بولا اچھا صحیح ہے. پھر میٹرک میں ایک تھا کہ اچھی جگہ. اچھا کچھ لوگ ایسی بھی امید لگا کے بیٹھے ہوئے, دیکھا کوئی نہیں آئی پوزیشن آپ کی, اس دفعہ نہیں آنی ہے تو آگے اب تک آئندہ نہیں آنی, مطلب وہ بولتے رہتے ہیں. یہ بھی ایشو تھا لوگوں کو کہ اس کی کیوں پوزیشن آ رہی ہے. ہاں بہت سے لوگوں کو تھا, بولتے تھے کہ مطلب یہ پوزیشن اس لیے آتی ہے کیونکہ ٹیچرس اس کو فیور کرتے ہیں, اس کے جہاں نمبر کٹ رہے تھے وہیں کاٹتے. اچھا, تو بہت سارے یہ ہوتا تھا کہ پھر اس کے بعد میٹرک میں میری پرسنٹیج تھوڑی گر گئی تھی, کیونکہ سینٹر اچھی جگہ نہیں پڑھا تھا, بلیک لسٹ اسکول میں پڑھا تھا, تو تھوڑی شاید اس طرح سے گر گئی تھی, ورنہ میں نے محنت 9 سے زیادہ کی تھی کیونکہ مجھے پوزیشن لینی تھی. میں نے 90% ہے, تھوڑی آگے بڑھا کے پوزیشن لے سکتا ہوں, اس میں گر گئے میٹرک میں. لیکن اس وقت وہ وقت تھا کہ مطلب میں تھوڑا سا ڈیموٹیویٹ ہوا تھا, میں نے کہا یار نہیں انس تجھ سے نہیں ہو پائے گا. لیکن پھر میں نے وہی سوچا کہ مطلب میں نے سوچا اگر میں یہی سوچ کے پیچھے رہ گیا تو لوگ یہی کہیں گے کہ انس دیکھا تھا نا ہم کہتے تھے, ہم سچ کہتے تھے. میں نے بولا نہیں, ان کو غلط ثابت کرنا ہے. بھائی حبیب صاحب آپ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی اولاد دی ہے کہ جو 90% نمبر لے کے پریشان تھا کہ میں کیسے اس کو اور بڑھاؤں. ماشاءاللہ. جی سر یہ بات یہ ہے کہ پریشان تھا, اس میں بتا رہا ہوں نا کہ ہم لوگوں نے بھی تھوڑا کنٹرول کیا تھا کہ بچہ وہ کرے, اور اس نے بھی ہمارا مان رکھا کہ نہیں میں کر کے دکھاؤں گا, اور اس نے واقعہ میں کر کے دکھا دیا. واہ کیا بات ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام, جاوید اقبال بات کر رہا ہوں. جاوید اقبال صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہیں گے جناب؟
جی فرسٹ کلاس. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آتے ہیں کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں اور جو واقع میں ہی نامناسب حالات میں رہ کر اور ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں. پڑھائی ہر ایک کا حق ہے, اور الحمدللہ ان کے والد نے جس طریقے سے محنت کی ہے اور جس طریقے سے ان کی والدہ نے محنت کی ہے تو مجھے ان کے والد سے بھی زیادہ ان کی والدہ کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں کہ انہوں نے جس طریقے سے سلائی کڑھائی کر کے اور پھر اس بچے نے اپنے والدین کو, والد اور والدہ کو کے خوابوں کو جو ہے بالکل پورا کیا. اچھا, اس میں آپ کا بھی اور معاشرے میں اب دیکھ رہا ہوں کہ کالیں آ رہی ہیں, ان کا بھی بہت اچھا ریسپانس آ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ابھی آپ نے بتائی کہ گورنمنٹ آف سندھ نے, ہمیں 100 اختلافات ہو سکتے ہیں ان سے, لیکن انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا, چاہے وہ میئر ہوں چاہے وہ مراد علی شاہ ہوں, اور یہ چیز اچھی چیز ہے. آگے اپنے وعدوں کو بھی یہ لوگ وفا کریں, اور جو اچھا کام گورنمنٹ کرے گی ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں, اور جو ان کے اوپر تنقید بنتی ہے ہم تنقید بھی کریں گے, جائز تنقید بھی کریں گے. بالکل صحیح. لیکن ایسے لوگوں کو آگے لے کے آنا چاہیے تاکہ جو یہ ہمارا 80% ہے نا معاشرے کا, یہ ہمارے 80% ہے, یہ ہمارا اصل چہرہ معاشرے کا یہ ہے. ہمارا یہ چہرے کو سامنے لانا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو انسپائر ہونا چاہیے ان سے کہ محنت میں ہی عظمت ہے, محنت کریں, دل نہیں چھوٹا کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ایک نہ ایک دن ان کے سب کے قدم چومیں گے. بہت شکریہ. آمین. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. دیکھا آپ نے, یہ خوشی جو ہے وہ صرف آپ نے محنت کر کے اپنے گھر والوں کو ہی نہیں پہنچائی ہے, جو آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ, جو جہاں تک یہ خبر پہنچی ہے ان کے دلوں میں بھی ایک خوشی ہے کہ مطلب کاش ہمارے بچے بھی ایسے ماشاءاللہ قابل ہوں. تو میں بڑا متاثر ہوں آپ کی محنتوں سے, آپ کی کوششوں سے. مجھے انس یہ بتائیں, اکثر مطلب بچے اور بڑے, ان کے والدین بھی, وہ جو تعلیمی نظام ہے اس کے اوپر بڑا ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ کھڑا کرتے ہیں کہ تعلیم ٹھیک نہیں ہے, پڑھاتے ٹھیک نہیں ہیں, ٹیچرز ٹھیک نہیں ہیں, فلانی چیز ٹھیک نہیں ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے, اس سے فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک ایجوکیشن سسٹم, سندھ گورنمنٹ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی بات کی جائے کہ مطلب کورس وغیرہ کی بات کی جائے تو اس میں یہ کہ کورس تو تھوڑا اپڈیٹ ہونا چاہیے کیونکہ کافی سال سے وہی کورس چلے آ رہا ہے, تو اس سے اپڈیٹنگ ہونی چاہیے اس میں. اور ساتھ ساتھ جہاں تک ایگزامینیشنس کے لحاظ سے بات ہے تو اس میں کانسیپچل بیس کوشچنس ڈالنے چاہیے, کانسیپٹ بیس. اس میں یہ رٹنے والی چیز ہٹا دینی چاہیے اب, کیونکہ رٹ کے انسان آگے کچھ نہیں بڑھ سکتا, مطلب سمجھ کے اور پڑھ کے. نہیں لگاتے آپ کبھی زندگی میں لگایا رٹ؟ مطلب اسکول میں کبھی ہوتا تھا کہ اسکول میں تو یہ ہوتا تھا کہ پیپرس وہی آتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جب میں کالج میں گیا تھا تو الحمدللہ مطلب کالج کی مینجمنٹ بہت اچھی تھی, تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ مطلب ظاہر سی بات ہے میں بایو سے کامرس میں گیا تھا تو کسی کو سب یہ بولتے تھے نا تو بایو سے کامرس میں کیوں چلا گیا, بایو میں اتنا اچھا تھا. پھر میں نے بولا نہیں یار میں کامرس میں چلا گیا, کالج بھی اچھا مل گیا تھا وانیس کالج. تو پھر انہوں نے ٹیچرس نے مطلب کافی کوآپریٹ کیا, سمجھائی ہر چیز اور محنت کی. تو پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جو تھوڑا بہت رٹنے کی جو میری تھوڑی بہت عادت تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی. پھر پیپرس میں مطلب میں نے زیادہ تر اپنے جو اون ورڈس میں سب کچھ لکھا تھا, تو الحمدللہ اس میں بھی مطلب یہ تھا کہ اون ورڈس میں لکھا لیکن پوزیشن آ گئی. گڈ. تو اس فیوچر میں کیا کرنا ہے؟ ابھی میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی جوائن کی ہے تابانیس میں ہی, اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ گریجویشن کروں گا اور پھر CSS کے پیپر سے. جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ بچہ جو ہے ہمارے پاس آگے پڑھے, جی ہے نا؟ تعلیمی ادارے بھی یہی ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ تابانی والوں نے ان کی اسکالرشپ کی ہوئی ہے اور تمام فیسیں وغیرہ معاف کی ہوئی ہیں اور پورا انہوں کو دیا ہوا. خالی بورڈ کی اور یہ وغیرہ ہمیں دینی پڑی, باقی سب ان لوگوں نے کیا. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ ٹی وی پہ جائیں گے اور اس طرح شوز میں بیٹھ کے انٹرویو دیں گے؟ سر یہ میری سوچ تو نہیں تھی کہ میں تو یہ تھا کہ میرا بچہ آئے گا کچھ نہ کچھ. اچھا, یہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آئے گا, پوزیشن میں آئے گا, پوزیشن ہولڈروں میں آئے گا. صحیح ہے. لیکن ان کی والدہ نے پچھلے سال جب پوزیشن ہولڈر آئے اور ٹی وی کے اندر آیا رہتے انٹرویو آتے ہیں تو وہ بھی بولتی تھی کاش میرا بچہ ابھی اس طرح آئے اور میں ٹی وی پہ اور اس پہ آؤں, اور اللہ نے وہ خواب اس کا پورا کر دیا کہ وہ خود بھی ٹی وی میں آئے, ہمارا خاندان پورا ٹی وی پہ آ گیا اور لوگوں نے دیکھا. اس نے اس سے زیادہ فخر محسوس کر رہے ہیں. ہمیں پروگرام کے پہلے اس کا وقت جو ہمارا اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے, آخری بات آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ اخبار بیچتے ہیں؟ جی سر. تو جس دن بچے کی پوزیشن آئی جی سر
انہی اخباروں پہ آپ کے بچے کی خبر بھی تھی جی. جو آپ بیچ رہے تھے, جی. تو وہ کیسا ایک احساس تھا وہ بتائیے. سر میں تو جس دن یا رزلٹ آیا اناؤنس ہو رہا تھا تو اس ٹائم تو میں ان کے شادی بورڈ گیا ہوا تھا, تو اس دن میں نے چھٹی کی ہوئی تھی. تو اس نے جب دیکھا کہ لوگوں نے مبارکباد کے میرے پاس فون آئے دوستوں کے, ان کے رشتہ داروں کے, تو میرے کو بڑی بہت ہی خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح. تھینک یو سو مچ حبیب صاحب, اور تھینک یو سو مچ انس, ہمارے پروگرام میں آنے کا شکریہ. ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ انشاءاللہ ایک دن بہت آگے جائیں گے اور وطن عزیز کا نام روشن کریں گے. دوستو ایک بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے جناب حضرت مولانا بشیر احمد فاروقی صاحب, جن سے استخارہ, روحانی علاج اور شرعی حل کے حوالے سے بات ہوگی. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ فہیم عباس, اور آج جمعرات ہے, اور جمعرات میں پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہوتی ہیں میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ سیلانی انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. اچھا, دوستوں کو بتا دیتے ہیں ذرا کہ پروگرام کا جو آج ہمیں پہلی دفعہ جنہوں نے ٹیون کیا ہے یا جن کو اندازہ نہیں ہے, آپ کو بتا دیں کہ آج پروگرام کا جو خاصا رہے گا, جو موضوع رہے گا وہ ہے استخارہ. جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ اپنے کاروبار کے بارے میں, اپنے رشتوں کے حوالے سے, اپنی صحت کے حوالے سے, اپنی مالی اور ذہنی پریشانی کے حوالے سے, کچھ بھی آپ اگر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, استخارہ اگر وہ کروانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ فون کریں گے, اور کال کرنے کے لیے نمبر یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اپنا نام بتائیں گے, اپنا مسئلہ بتائیں گے, پھر ہم ایک وقفے پہ جب جائیں گے تو پھر وقفے سے واپس آ کے آپ کا جواب بھی ہمارے پاس ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہے روحانی طور پہ روحانی مسائل, شرعی مسائل, کوئی آپ کے ذہن میں کچھ اس حوالے سے کوئی سوالیہ نشان ہو تو آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں اس نمبر پہ کال کر کے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, انہیں ذرا شامل کر لیتے ہیں, پھر آپ سے میں نے آج ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن میں نے آج پوچھنا ہے, اس کی طرف بڑھیں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو, ہاں جی. اللہ والے, اور ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ کم کر دیجئے تاکہ آواز ہماری بہتر طریقے سے پہنچ سکے آپ. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بیٹا. جی ہیلو. ہیلو جی. جی اچھا, کیا پوچھنا چاہتی ہیں, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے کال کیا ہے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, رابعہ سعید. میں نے ایک تو اپنی صحت کے بارے میں پوچھنا تھا, دعا بھی کروانی تھی, اور دوسرا میرا بیٹا ہے عثمان, اس کی طبیعت کچھ خراب رہتی ہے, اس کے لیے پوچھنا تھا, اور اس کی شادی کے لیے پوچھنا تھا. عثمان کی طبیعت خراب رہتی ہے؟ ہاں جی, ہاں جی, اس کے درد وغیرہ یعنی کہ رہتا ہے جوڑوں میں, لیکن آج کل تو کچھ تھوڑی سی بہتر ہے, تو اس کے سلسلے میں پوچھنا تھا کہ یہ وہ بھی بتا دیں اور دعا بھی کروا دیں ذرا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی آپ نے کال کیا. اچھا صاحب, مسلمان, ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے, اور جب ہم نے آنکھ کھولی ہے تو آنکھ کھولنے سے پہلے ہمارے کان میں جو ہے اذان کی آواز آئی ہے, تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم پہ. مگر یہ فخر ہمارے لیے, میرا خیال ہے کہ اگر اپنی پوری پرسنالٹی کو دیکھا جائے تو یہ کرنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ ہم ایسے اعمال ہم کر جاتے ہیں جن کا ایک مسلمان سے کوئی تعلق نہیں. جیسے جھوٹ, ہمارے معاشرے میں جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے, ہم اپنی ہی طرف سے مصلحتاً جھوٹ بول دیتے ہیں, اپنی ہی طرف سے, اور بچوں کے ساتھ جھوٹ, کام پہ جھوٹ. آپ کے اگر ملازم ہے کوئی تو آپ ان سے پوچھیں, وہ تقریباً مہینے میں 8 دفعہ اگر لیٹ ہوئے تو 8 دفعہ ان کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے.
فون اگر کسی نے نہیں اٹھایا, جان بوجھ کے اگنور کیا ہے, تو وہ کہیں گے کہ وہ یاد ہے میری نظر نہیں پڑی, ہے نا. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. تو کیا یہ اگر کسی جھوٹ سے کسی کا نقصان نہیں ہو رہا, یا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک مسلمان کو جھوٹ بولتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جھوٹ جو ہے یہ اسلام میں بڑا بدترین عمل ہے, اور حدیث پاک ثابت ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبودار بو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل اس سے دور ہو جاتا ہے. اب یہ بو اتنی پھیل چکی ہے کہ اب ہمیں محسوس نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا واضح قرآن پاک فرمان ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر لعنت ہے. اچھا, لعنت کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے. ہمارے پیارے آقا کا فرمان بخاری شریف میں ہے کہ تم نے کسی کو یوں کہا, خلاصہ فرمان, کہ تجھ پر لعنت ہو, تو گویا تم نے اس کو قتل کر دیا, یعنی قتل کر دیا, کیونکہ تم نے ایسا جیسے قتل کر کے بندے کی جان لے لی جاتی ہے نا, تو تم نے لعنت کہہ کر اس کے اوپر اتنی بڑی بات کر دی کہ وہ اللہ کی رحمت سے اب دور ہو گیا, تو اب رہے گا کہاں؟ یعنی پوری دنیا اسی کی رحمت میں تو ہے. تو کسی کے کہنے سے دور ہو جاتا ہے کیا؟ نہیں, پھر کیا ہوتا ہے, وہ لعنت کا مستحق نہ ہونا تو لعنت اس پر لوٹتی. اچھا, پھر اس کا انجام ہوتا ہے بندہ تباہ رہتا ہے, بے روزگار ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, بندہ کینسر کا مریض ہو جاتا ہے. یعنی انسان اپنے پر خود بہت سی مصیبتیں لے لیتا ہے. جھوٹ جو ہے انسان کو جہاں تک آخرت تباہ کر دیتا ہے, وہاں دنیا میں جھوٹ انسان کو بالکل برباد کر دیتا ہے. جتنا بندہ جھوٹ بولتا ہے اتنی اس کے اوپر مصیبتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. وہ پھر سمجھتا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے, کچھ پر اثرات ہو گئے. ایسا نہیں ہے. یعنی احتیاط کا تو عالم یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ جلوہ افروز تھے, تو ایک خاتون نے بچے کو بلاتے ہوئے کہا, بیٹا ادھر آؤ, میں تمہیں یہ دوں گی. جب وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, کیا تم نے یہ کہا ہے دو گی؟ چکا ہاں, میں نے اس سے جو کہا ہے وہ دوں گی. تو پر اگر تم یہ نہ دیتی تو تم نے اس سے جھوٹ بولا. تو یہ سوچے کہ بچوں کو منانے کے لیے جھوٹ بولنا, جیسے آپ نے کہا کہ کہتا ہے 8 مہینے میں 8 مرتبہ اس کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے. جی, اس طرح مطلب بہت سارے جھوٹ بولے جاتے ہیں. بچوں کہتے ہیں ہم لوگ کہ بیٹا کھانا کھا لو, اگر کھانا کھا لو گے نا پھر تمہیں باہر لے کے جائیں گے, پھر تمہیں یہ لے کے دیں گے, اچھا پھر یہ کر دیں گے. یہ سارا جھوٹ ہے. اگر آپ کو نہ کرنا ہو تو, اگر آپ لے جانے کی نیت نہیں ہے تو سب جھوٹ ہے. چپ ہو جاؤ, بلی آ جائے گی, کتا آ جائے گا, سب جھوٹ ہے. یہ نہیں, اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. یہ وہ جھوٹ ہے کہ جو مطلب دنیا میں کسی کو اس کو جھوٹ کوئی سمجھتا نہیں ہے. اچھا, مذاق میں جھوٹ بولا جاتا ہے. اب دیکھیں نا, ایک بچے کے دانت نہیں ہیں, چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, دودھ کے دانت ٹوٹ گئے, گرے ہوئے, تو دیکھ لینا مجھ جیسا شخص بھی اگر کہتا ہے ارے بیٹا لگتا ہے تمہارے دانت چوہے کھا گئے, تو دانت تو چوہے نہیں کھاتے, تو یہ میں نے جھوٹ بولا نا. اچھا, کوئی کہے گا نہیں تو مذاق کی, تو مذاق میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے. بلکہ جو لطیفے سناتے ہیں ان کے تو بڑی سخت وعید ہے. جو عام طور پر جوکر ہوتے ہیں, لطیفے سناتے ہیں, تو ان کے لیے تو اتنا فرمایا کہ جہنم کی گہرائی میں اتنا گریں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو آج کل تو کامیڈی شو ہوتے ہیں, کسی کو مسکراہٹ بانٹ رہے ہیں, کسی کو ہنسنے پہ, یہ جو لاجک ہے بالکل مسکراہٹ لے آنا کسی مسلمان کی. دیکھیں, کہکا لگانا تو ہمارے آقا نے پوری زندگی میں کبھی لگایا نہیں. مسکرانا سنت ہے, لیکن مسکرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت کبھی نہیں ہو سکتی. اچھا, کسی اور مطلب یعنی کہ جو ہے نا پہرائے میں کسی سے اگر مسکراہٹ کی بات کر دی, خوش کرنے کی بات, لیکن جھوٹ کا سہارا لے کر جو ہے مسکرانے کی اجازت نہیں. اب دیکھیں مطلب یہ نہیں کہ جو ہے نا, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی, تو آپ نے کہا کہ وہ بوڑھی عورت تھی, تو کہا کہ بوڑھی عورت تو جنت جائے گی نہیں. تو اب وہ رو پڑی, کہا بوڑھی عورت نہیں جائے گی لیکن تم جوانوں کی جاؤ گی. جوانوں کے جاؤ گی. تو جی پھر جھوٹ سے ہم لوگ سب توبہ کرتے ہیں. کوشش کریں کہ آج کے بعد ہم بالکل اپنے جھوٹ کو زندگی سے نکال دیں, اور وقت ہو جاتا ہے ایک سچ کا, اور وہ سچ یہ ہے کہ وقفے کا وقت ہو گیا. آپ دوستوں کی کالز ہم لے رہے ہیں, اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں.
وقفے سے پہلے ہمیں ایک کال موصول ہوئی تھی, ہم اس کا جواب بتائیں گے, اور دوران وقفہ بھی ہمیں کچھ کالز آتی رہی ہیں جو ہم نے جن کے سوالات لکھ لیے ہیں, وہ سوال بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. تو سب سے پہلے ہمیں کال آئی تھی رابعہ صاحبہ کی لاہور سے, جنہوں نے کہا کہ ان کے جو شوہر ہیں ان کی صحت کے بارے میں ان کے لیے دعا کرنی ہے, اور پھر ان کا بیٹا ہے عثمان جس کی طبیعت خراب رہتی ہے, اور شادی کے بارے میں انہوں نے پوچھنا تھا. اللہ کی بارگاہ دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. اور وجہ جو ہے کوئی اشارہ نہیں ہے خدا نخواستہ بیٹی کی شادی کی رکاوٹ میں یا اپنی صحت کے بارے میں. تو ان دونوں کاموں کے لیے 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا سمیع یا مجیب, اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے قبول کرنے والا بھی ہے, یا سمیع یا مجیب 100 مرتبہ پڑھیں, اور اول آخر 3 بار درشی پڑھیں. جمعرات کا دن ہے, آقا فرماتے شب جمعرات کا دن جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا دن ہوتا ہے, اس پہ دعا میں مانگیں. اور آج کی رات جو ہے شب جمعہ ہے, حدیث پاک میں آتا ہے شب جمعہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی. اور پھر آج کی رات بڑی خاص رات ہے, امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان آپ کے یوم کی رات ہے, 25 شب ہے نا. تو اس حساب سے اللہ کی ولیوں سے جس رات کو نسبت حاصل ہو جائے اس رات میں دعائیں اور قبول ہوتی ہیں. واہ سبحان اللہ. اور ان کے بعد دوسری کال ہمیں موصول ہوئی, وقفے میں تھی وہ, مبشر احمد, انہوں نے کوئٹہ سے ہمیں کال کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی ہیں جنید, جن کی رشتے شادی کے بارے میں رشتے وغیرہ جب آتے ہیں تو شروع میں رسپانس بڑا زبردست ہوتا ہے, مگر آہستہ آہستہ بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے, اس بارے میں استخارہ کہا انہوں نے, اور وہ حضرت کیا استخارہ میں اشارہ ملا ہے ان کے بارے میں؟ نہیں, اس میں کوئی ایسی بات تو نظر نہیں آتی کہ جس کا تعلق کوئی رکاوٹ سے ہو. اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا یا موتی یا شکور, اللہ تعالیٰ کا یہ نام, یا موتی عطا کرنے والی ذات, یا شکور و صلہ دینے والی ذات, یہ 60 مرتبہ ہر نماز کے وقت پڑھیں, اللہ سے دعا مانگیں, اللہ ضرور کرم کرے گا. بقیہ چاہیں تو مجھ سے رشتے کا پورا علاج منگوا لیں, سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر. بالکل صحیح. اچھا ایک ویسے شارٹلی مجھے بتائیے گا اگلے سوال سے پہلے کہ کیا استخارہ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کو نظر لگی ہوئی ہے یا لوگوں کی بری نظر ہے اس پہ؟ بالکل تو ہو جاتا ہے, بالکل پتہ کلیئر ہو. ٹھیک ہے صحیح. اچھا روبینہ صاحبہ نے ہمیں ملتان سے کال کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں کاروبار میں برکت کا وظیفہ چاہیے. ان کے شوہر کا نام ہے امجد, اور وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ کیا ان کی قسمت میں اپنا گھر ہے, کیونکہ پیسے جمع نہیں ہو پاتے, کہیں نہ کہیں وہ خرچ ہو جاتے ہیں, یہ انہوں نے کہا تھا. تو استخارے میں ان کے بارے میں کیا آیا ہے اور کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو ہم مسلمانوں کے بعد بڑا ہتھیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے حدیث قدسی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا ویسا مجھے پائے گا. آپ یہ گمان کر لیں کہ میرا پروردگار مجھے محتاجی سے نکالے گا اور مجھے ذاتی مکان عطا کرے گا تو ضرور ملے گا. یعنی آپ یہ بالکل ذہن بنا لیں کہ ہماری ساری مطلب کہ ہمارا تنزل جو ہے نا وہ ہماری سوچ کی وجہ سے, اور ہماری ترقی جو ہے ہماری دینی معلومات کی وجہ سے. ہم جتنا دین کو قریب جائیں گے ہمیں دین بہت سے راستے دکھائے گا. تو بہن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذاتی گھر کا مالک بنائے, اور اس کام کے لیے جو بھی کوشاں ہیں اللہ ان کو اجر عطا فرمائے. جیسے ہمارے عمران خان صاحب نے کہا 50,000 مکان بنانے ہیں, ہم بھی الحمدللہ اس پہ پارٹنرشپ کر رہے ہیں. ہم نے بھی بہت 50 لاکھ گھروں کے لیے 50 لاکھ, ہاں, تاکہ آدمی گھر آرام سے خرید سکے. جیسے ہم بناتے ہیں, ہم 20 سال سے مکان بنا رہے ہیں ماشاءاللہ سیلانی کی طرف سے. اچھا ماشاءاللہ. اور بہت ہی یعنی 15 سال کی قسط پر مکان دیتے ہیں لوگ, کرائے کی رقم میں ذاتی مکان میں مالک بچ جاتے ہیں. تو اس میں کچھ پروفٹ بھی ہوتا ہے؟ پروفٹ کا سوال ہی نہیں, ہمارا تو ویلفیئر سے پروفٹ کا کیا سوال ہے؟ ہاں صحیح ہے, خیر کا کام. اچھا تو بہن حدیث پاک میں آتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو شخص دن میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کا محتاج نہیں بناتا. تو چاہے کوئی سا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لے, صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم پڑھ لیں, کوئی سا بھی درود شریف پڑھے, نماز والا پڑھے, اگر 500 بار درود پاک پڑھیں ثواب کی نیت سے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد ہمیں کال آئی صفیہ صاحبہ کی راولپنڈی سے. انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی میں سوال کیا تھا. ان کے شوہر ہیں ظہور الہی, ان کا کہنا ہے کہ وہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور وہ کپڑوں پہ خون کے جو ہے دبے چھینٹے وغیرہ وہ بھی انہیں دیکھنے کو ملے ہیں کئی دفعہ. تو یہ کیا ہے, اس بارے میں انہوں نے پوچھا ہے دوبارہ سے. جی ان کے ساتھ تو پہلے بھی کوئی یاد نہیں ہے,
ان کو جو باتیں ان کو نظر آئی ہیں اس کے پیچھے کوئی ہمیں استخارے میں کوئی جادو آصف کا کوئی ایسا نظر نہیں آیا. اور یہ پنڈی سے بات کر رہی ہیں تو پنڈی میں ہمارا جو دفتر ہے سیٹلائٹ ٹاؤن میں چاندنی پر, وہاں چلی جائیں, وہاں سے تعویذ وغیرہ لے لیں. بقیہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرے کوئی سی بات نہیں. بالکل صحیح. اچھا پھر ایک کالر تھی کراچی سے رضیہ صاحبہ, انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کا نام ہے ارم اور وہ اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتی ہیں اور وظیفہ بھی پوچھنا چاہتی ہیں. یہ دعا کا بھی انہوں نے کہا کہ دعا کروانی چاہتی ہوں. جی دعا. جی تو رضیہ بہن, آپ کی شہزادی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور چونکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل کو جو ہے وہ رشتہ ازواج سے کی دولت سے مزید بالامد کیا. تو اس دن کی نسبت سے اگر بچیاں روزہ رکھے نا جمعرات کو کہ اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمایا, رشتہ ہو جائے تو وہ ضرور ہو جائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی برکت سے. ایک تو یہ. دوسرا ہے کہ آپ کراچی سے بات کر رہی ہے تو ہم ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد دعا کرواتے ہیں مرد و خواتین کی. سیلانی ویلفیئر کے ہیڈ آفس کے ساتھ مسجد ہے سیلانی مسجد, وہاں مرد و خواتین دو مسجد جمع ہوتے ہیں. 7:25 پہ ہمارے عشاء کی جماعت ہے, آپ وہاں تشریف لائیں, بیٹی بھی آئے, آپ بھی آئیں, ان کے والد بھی آئیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوتی ہے اجتماعی طور پر, اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ شب جمعہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ ذرا ضرور کرم ہوگا. یا لطیف ہو یا حلیم ہو, یہ 200 مرتبہ ہر نماز پر پڑھنا ہے, اول آخر 3 مرد شریف. اس کی برکت سے انشاءاللہ غیب سے راستہ مل جائے گا. کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو, وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے اور بتائیے کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں, مجھے 2-3 سوال کرنے ہیں مولانا صاحب سے. گجرانوالہ سے کون بات کر رہی ہیں؟ گجرانوالہ سے عائشہ بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی عائشہ, کیا سوال کرنے ہیں آپ کو؟ مجھے اپنی امی کے بارے میں پوچھنا ہے. ان کو بہت شوگر رہتی ہے, انسولین لگا رہی ہیں وہ, لیکن پھر بھی ان کی شوگر کنٹرول میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. تو وہ بہت پریشان ہے, انہیں جگر کا بھی مسئلہ ہے, اور کچھ ان کے لیے بتا دیں آپ پڑھائی پلیز. ٹھیک ہو گیا. اوکے, دوسرا سوال. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کے کاروبار کے لیے کچھ پڑھائی بتا دیں, کاروبار میں برکت کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیے, ہم بتا دیں آپ کو. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ٹی وی کا والیوم پلیز کم رکھا کریں, وہ بیچ میں ڈیلے آ جاتا ہے جس سے بات نہیں ہو پاتی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اگر کال ملی ہے اور ہاں اگر آپ مطلب بات ہو رہی ہے ہماری تو وہ کلیئر بات ہو سکے. اور اس کے علاوہ نام جو ہے اپنا وہ بھی آپ پلیز اپنا نام ٹھیک بتایا کریں. فون جب کرتے ہیں تو پیچھے جب آپ پہلی دفعہ آپ کی کال لی جاتی ہے اس وقت نام کچھ اور بتایا جاتا ہے, وہ پھر اسکرین پہ لکھنا ہوتا ہے انہوں نے, اور آپ جو خود سے جب بول رہے ہوتے ہیں تو نام کچھ الگ بتا رہے ہوتے ہیں, اور میرا خیال ہے یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں ہی شامل ہوتا ہے. اچھا سر, صحت کے بارے میں ہم بات کریں گے, ان کا استخارہ کرتے ہیں, تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس. میں چاہتا ہوں ڈینگی کے بارے میں بتائیں. آج کل ڈینگی کی وبا, ڈینگی اس طرح پھیلا ہوا ہے, لوگ بڑے پریشان ہیں اس سے. دیکھیں اس میں تو الحمدللہ وظیفہ بھی ہے. اچھا یہ کیا ختم ہو رہا, ٹائم نہیں ہے بات کرنے کا؟ 1-1.5 منٹ ہے ہمارے پاس. ایک تو یہ کہ کثرت سے پڑھتے رہیں یا رحمانو یا سلامو, ساری امت پڑھتے رہے یا رحمانو یا سلامو, چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس دن بندہ اللہ کی راہ میں اگر صدقہ کرتا ہے اس دن وہ ہلاک نہیں ہوتا. تو ہر شخص کو چاہیے کہ کم از کم ایک آدمی کھانا زیادہ پکایا جائے, جس کے بس میں ہے روزانہ ایک آدمی کھانا, یعنی 2 روٹیاں زیادہ پکا لی جائے. وہ چاہے آپ کے گھر کی ماسی کو دے دی جائیں یا چوکیدار کو دے دی جائیں یا باہر جو سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں ان کو پیک کر کے دے دی جائے. تو برا جس دن آپ اللہ کی راہ میں کچھ دو گے اس دن آپ کو کوئی ڈینگی وائرس کا کوئی وائرس آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا, نہ وائرس پہنچائے گا, نہ گولی, نہ بم کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. وظیفہ جو ہے انشاءاللہ باقی بات دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ذمہ داری کے ساتھ کھانا جو ہے وہ آپ جس طرح گھر کے ممبرز کے لیے ہوتا ہے, اس لیے آپ باہر بھی روزانہ کے لیے. ٹھیک ہے, پوری لائف کے لیے, پوری لائف. لو جی, ایک وقفے کا وقت آ گیا, وقفے سے واپس آتے ہیں تو اس ڈینگی کے حوالے سے وظیفہ بھی بتائیں گے. جو کالرز ہیں جو ہم نے لیے ان کے سوالوں کے جواب, اور کچھ نئے کالرز جو ہمیں یہ ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں ابھی, ان کو بھی ہم شامل کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے. وقفے کے بعد پھر سے ہم آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں, اور وقفے سے پہلے
ہمارے پاس کچھ سوالات تھے اور دوران وقفہ بھی ہم نے کچھ سوالات لیے ہیں، اور ان سوالات کے علاوہ وقفے سے پہلے ہمیں ایک جواب دے رہے تھے. مولانا بشیر فاروق قادری صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ڈینگی کا جو علاج ہے وہ کس طرح ممکن ہے، اور ڈینگی کے علاوہ بھی بہت سارے جتنے بھی مصیبتیں پریشانی ہیں ان سے بچاؤ کے لیے روزانہ آپ جس طرح اپنے گھر کا کھانا بناتے ہیں، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو کسی ایک شخص کا، ایک فرد کا کھانا اضافی بنا کے ذمہ داری تک آپ کسی کو پہنچائیں، کسی کو کھلائیں، کسی کے پیٹ میں کھانا جانا چاہیے، رزق جانا چاہیے، تو اس سے ساری مصیبتوں سے آپ بچے رہیں گے. اور آپ نے کچھ پڑھنے کے لیے کچھ بتانا تھا جو کہا تھا وقفے سے آ کے بتاتے ہیں. دیکھیں یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس دن بندہ صدقہ کرتا ہے اس دن ہلاک نہیں ہوتا. تو اگر کوئی آدمی صدقہ کرنا چاہے تو بہترین ذریعہ کھانا کھلانا ہے. ویسے روپے بھی کسی کو دے سکتا ہے، سائل کو دے سکتا ہے، لیکن یہ اگر معمول بنا لیا جائے نا تو انسان کا نہ وہ ایکسیڈنٹ ہوگا، نہ وہ اغوا ہوگا، نہ ڈینگی یا کوئی نقصان پہنچائے گا. تو ایک تو یہ معمول بنا لیں. دوسرا یہ کہ حدیث پاک میں صفائی نصف ایمان ہے، تو اس کا بھی اپنے گھر پہ اور گھر کے باہر بھی دیکھیں. گھر میں تو ہر شخص صفائی چاہتا ہی کرتا ہے، گھر کے باہر جو حالت ہے نا وہ بہت زیادہ بری ہوتی ہیں، اور اپنے گھر کا کچرا باہر پھینکنے سے اپنا ہی نقصان ہے. ایک تو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جب سرکار سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کوئی جنت کا کوئی کام بتا دیجئے، تو آقا نے فرمایا راستے سے تقلید چیز ہٹا دو. تو راستے سے تقلید چیز ہٹانا جب جنت دے سکتا ہے تو راستے میں تقلید چیز گرانا وہ کتنا بڑا نقصان ہوگا. تو ایک تو صفائی کا خیال رکھیں. تیسرا ایک وظیفہ جو ہے وہ یا رحمانو یا سلامو، یا رحمانو یا سلام، اس کا ورد خوب کرتے رہیں. اس کی ورد کی برکت سے انشاءاللہ آپ سیکیور رہیں گے. باقی الحمدللہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ مطلب یعنی کہ اس سلسلے میں مطلب یعنی کہ اسپرے کرے. اب ہمارے ہاں سندھ میں تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے، مگر الحمدللہ سیلانی نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے ہیں. کئی دنوں سے ماشاءاللہ ہم جو ہے نا اسپرے کریں، لیکن کراچی بہت بڑا ہے، ہر جگہ نہیں پہنچ رہے. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس جو ریاست آپ جیسے لوگ پیسے دیتے ہیں اس چندے سے ہم جائیں. مزید اگر کوئی اس میں انٹرسٹ لینا چاہے تو اس میں لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا خرچہ ہے. سیلانی کا کوئی اور بازو بننا چاہے کی بات کر رہے ہیں نہیں، کراچی کی، اونلی کراچی کی، کیونکہ بہت خرچہ آتا ہے. سوزوکی کا پیٹرول، ڈیزل، اس کا جنریٹر کا ڈیزل، پھر اس کے بعد وہ جو اسپرے ہوتا ہے، خرچہ بہت آتا ہے. ہم نے کئی لاکھ خرچ کر دیے اب تک، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام کروڑوں کا ہے. اگر کوئی ہماری اور مدد کے لیے لوگ پیدا ہو جائے تو ہم بہت کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا ہمارے پاس سوال جو ہے وہ کچھ اکٹھے ہو چکے ہیں، اور وقت 4 سوال ہے. ہاں جی، اور وقت بھی ہمارے پاس کوئی ٹوٹل 8 منٹ کے قریب ہوگا. اچھا، گجرانوالا سے عائشہ صاحبہ نے فون کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کی امی کو شوگر ہے، انسولین لے رہی ہیں، جگر کا بھی مسئلہ ہے، کچھ پڑھنے کو دیجئے، اور شوہر جو ہے ان کے کاروبار کے حوالے سے کچھ بتائیے. پیارے آقا فرماتے ہیں قرآن بہترین دوا ہے. 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے ان کو پانی پلائیں. مجھ سے قرآن پاک کے تعویذات کراچی کے پتے پر منگا لیں، سیلانی ویلفیئر بادر آباد کراچی پتے پر، تو میں انشاءاللہ بھجوا دوں گا. شوہر کے لیے یا رزاق و یا اللہ، یا رزاق و یا اللہ، یہ 111 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائے گا. بالکل صحیح. عدیل صاحب نے فیصل آباد سے فون کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جاب نہیں ہے، قرض میں ہے، قرض کی حالت میں. تو یہ باقی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس حوالے سے سننا چاہتے ہیں، جن کی نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ ذاتی گھر کی خواہش رکھتے ہیں. تو اس بارے میں کوئی وظیفہ استخارہ انہوں نے کرنے کو کہا تھا. اجتماعی طور پر جو بات ہے وہ بنیادی میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. اگر فجر کی نماز قضا ہوگی تو ہر چیز رکے گی. ایک تو نماز ہماری پوری ہونی چاہیے. دوسرا آقا فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، مجھ پر درود پڑتا ہے، اللہ اس کی تنگ دستی ختم کر دیتا ہے. اب اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہر تنگ دستی. تو بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بغیر گنتی کے آتے جاتے وضو ہو نہ ہو پڑھتا رہے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا، اور دن بھر میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھے، چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھے. تو حدیث پاک ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کی محتاجی سے آزاد کر دے گا. تو قرض بھی ختم ہو جائے گا، ذاتی مکان بھی ہو جائے گا. بالکل صحیح. اور یہ عدیل صاحب کے لیے جو استخارہ کیا ہے تو اس میں کیا ہے؟ کچھ نہیں، یہی سارا کچھ نہیں، چاروں کس میں کوئی جانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر نادیہ صاحبہ نے کراچی سے میں فون کیا. ان کو اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا تھا.
اور پھر صحت کے حوالے سے پوچھنا تھا، شادی کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں بچے کے، پتہ نہیں کیسی لائف رہے گی، سراؤنڈنگ میں اس طرح کے کیسز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس بارے میں میرا خیال ہے پوچھنا چاہیں گے۔ ایک تو وظیفہ جو ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے بچی کی والدہ کوئی بھی دونوں پکار لے، اچھی بات ہے، 41 ٹائم 41 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی سورت پڑھ کے سوئیں تو انشاءاللہ رشتہ آسانی سے ہو جائے گا۔ انہوں نے کراچی سے کال کی ہے تو کراچی سے ہم تعویذ سے منگانا چاہے تو منگا لیں۔ اس کے بعد مصباح کے لیے بھی پوچھا گیا کوئی بندش تو نہیں ہے جی، وہ انہوں نے شادی اور صحت کے بارے میں ان کا وہ ہو گیا۔ اب دوسرا تھا شائستہ صاحبہ نے کال کیا تھا، انہوں نے کہا کہ میری بیٹی ہے مصباح، تو ان کی شادی کے بارے میں پوچھا تھا، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اور یہ رشتہ، یہی وظیفہ یہ بھی پڑھیں۔ شائستہ صاحبہ ہے نا، اپنی بیٹی کا نام مصباح ہے نا، دونوں ماں بیٹیاں رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ جلدی کام ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور ابھی ہمارے پاس کوئی 3-4 منٹ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا آج تفصیل سے ہم دعا جو ہے وہ کرواتے ہیں، کیونکہ ہر دفعہ دعا کے لیے ہمارے پاس وقت کم بچتا ہے، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ جی ہاں، تو جتنے لوگوں نے آج کہا ہے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں ہم، اور آپ سب لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور اس دعا کا حصہ بنیے۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اسی دعا کے ساتھ اختتام کی طرف آ جائے گا۔ آپ سب دوستوں کا بے حد شکریہ جن لوگوں کی آج کالز شامل نہیں کر سکے، سوالات شامل نہیں کر سکے۔ کل کے پروگرام میں کل 10 بجے سے 11 بجے کے بیچ میں حضرت ہمارے ساتھ پھر موجود ہوں گے، پھر ہم تفصیل سے جو ہے آپ دوستوں کے سوالات سن کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ کل تک کے لیے فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو اور مولانا صاحب کو دیں اجازت۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے صدقہ، غوث و خواجہ کا صدقہ، باری تعالیٰ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے، دنیا اور آخرت میں امن و چین عطا فرما۔ ہمیں، ہمارے بچوں کو، پوری امت کو 5 وقت کا نمازی بنا، نیک بنا، پرہیزگار بنا، والدین کا فرمانبردار بنا، سچا عاشق رسول بنا۔ الہ العالمین، نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ پروردگار، ہماری زبانوں کو ذکر کرنے والا، دلوں کو شکر کرنے والا، بدن کو صبر کرنے والا، آنکھوں کو تیرے خوف سے رونے والا، ہاتھوں کو تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا۔ ہم پر جو آفتیں، مصیبتیں، بلائیں منڈلا رہی ہیں ان سے ہمیں بچا لے، ہمارے گھر والوں کو بچا لے، پوری امت کو بچا لے، بم، گولی، دھماکے، ایکسیڈنٹ، قتل سے بچا لے، جلنے، پھٹنے، کٹنے، ڈوبنے سے بچا لے، زلزلے، طوفان، سیلاب، طاعون، قحط اور سرخ آندھیوں سے بچا لے، کینسر، بلڈ کینسر اور خطرناک مرضوں کا مریض بننے سے بچا، ڈینگی وائرس کے وائرس سے بچا، ہر طرح کے نقصان سے ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے اہل ملک کو، پوری امت کو بچا۔ پروردگار، جتنے مسلمان دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، زخمی ہیں، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ڈینگی وائرس کے شکار ہیں، کینسر، بلڈ کینسر کے مریض ہیں، شوگر کے، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، آئی سی یو میں ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، زندگی موت کی کشمکش میں، پورے عالم میں جہاں کہیں بھی اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تکلیف میں ہے، کشمیر میں اللہ سب کی تکلیفوں کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے دور فرما دے۔ جو تنگ دستی کا شکار ہے، روزی کے لیے پریشان ہے، ملازمتوں کے لیے پریشان ہے، کاروباری پریشانیاں الجھی ہوئی ہیں، قیامت خیز مہنگائیاں ہیں، معیشت کی تباہ حالیاں ہیں، بے روزگاری کا افرید آیا ہوا ہے، یا اللہ پوری رحمت سے، اپنی رحمت سے پوری امت کو اپنے خزانوں سے بھر بھر کے روزی عطا فرما، سب کی تنگ دستی ختم فرما، فقر و فاقہ سے بچا لے، بھوک سے تیری پناہ مانگتے ہیں، فقر سے تیری پناہ مانگتے ہیں، ذلت اور قلت سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ جو بیچارے قرض دار ہو چکے ہیں ان کو اپنے خزانوں سے رزق عطا فرما، جن کے پیسے لوگ کھا گئے ان کے پیسے نکلوا دے، رعایا اور ریاست کا پیسہ جن ظالموں نے کھا لیا ہے اور رعایا اور ریاست پر 17,000 ارب کا قرض چڑھ چکا ہے، الہ العالمین اپنی رحمت سے وہ پیسہ جن کے پاس ہے ہمیں وہ پیسہ واپس ملوا دے، وطن عزیز کا بھلا ہو جائے، وطن عزیز کے خیر ہو جائے، جن کے یہاں رشتے نہیں ہو رہے ان کے رشتے ہو جائیں، جن کے یہاں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نصیب ہو جائے، اور جو بے گھر ہیں انہیں اپنا ذاتی مکان نصیب ہو جائے، بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب ہو جائے، عافیہ صدیقی صاحبہ اور دنیا بھر جتنے قیدی ہیں اللہ سب کو رہائی نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔